الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار مالک جنت اور ان کے پیارے شہزادوں کی بارگاہ میں اور ان کی پیاری اہل بیت پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ناظرین، حضرات گرامی وقار، اہل بیت اطہار کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاکی بیان فرما دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات گرامی، یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت، اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ ہمارا اسلام ہے۔ اہل بیت کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں تو قسم خدا کی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، میری اہل بیت سے جس نے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور مجھ سے دشمنی کرنا یہ اللہ کی دشمنی ہے۔ اب آئیے اہل بیت پاک کی محبت میں کچھ اور اقوال آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اہل بیت کی محبت اتنا نہ کی جائے، اتنی زیادہ نہ کی جائے کہ لوگ شیعہ سمجھنے لگیں، رافضی سمجھنے لگیں۔ زیادہ اہل بیت سے محبت کیا شیعہ ہونا ہے؟ کیا شیعہ ہی محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرنا محض سنیت ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت پاک سے محبت کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے تو زیادہ محبت کرنا رفض ہے، یعنی روافضیوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اب آئیے آپ کو ہم حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ آخر جو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وہ ان کا فرمان سبحان اللہ کیسا ہے۔ حضرت امام الائمہ حضور سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کان رفدا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی اگر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے
محبت کرنے کا نام شیعہ ہونا ہے تو انسان و جنات گواہ ہیں کہ میں شیعہ ہوں. کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. کوئی ایسے ویسے امام نہیں ہے، یہ مجتہدین میں سے ہے. یہ 4 اماموں سے، جو 4 امام ہیں ہمارے، 4 اماموں میں سے ایک امام. 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آل النبی ذریعتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی. آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ذریعہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میرا وسیلہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آل نبی کی محبت جو ہے تو میرا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. ارجو بہم اوتا غدن بیدی یمینی صحیفتی. ان کے لیے وسیلے سے مجھے کل امید ہے، ان کے ہی وسیلے سے مجھے کل امید ہے کہ میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت ایسی ہو کسی کی نہ سنی جائے. صرف اہل بیت کی محبت میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ کو جو ہے عبادت و ریاضت کرنی ہے، ان کے نام کا لنگر کرنا ہے، ان کے نام کا آپ کو جو ہے تو غریبوں کو جو ہے تو کچھ مال و زر تقسیم کرنا ہے، کریے، کیونکہ یہ اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور اہل بیت کی محبت میں سبیل لگائیے، شربت پلائیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں گرمی کے موسم میں شربت کا حکم دیا اور ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے چائے پلانے کا حکم دیا. سبحان اللہ. اور یہ مال آپ کا ضائع نہیں جائے. اہل بیت کی محبت میں شامل ہے. اہل بیت کی محبت میں آپ نے 1 روپے بھی خرچ کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی قرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے. سبحان اللہ. اہل بیت پاک کی محبت اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا. فیکم من عظیم الجخری انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یکفیکم من عظیم الجخری انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تمہاری عظمت فخر کے لیے کافی ہے یہ کہ جو تم درود نہیں بھیجتا، جو تم پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اہل بیت پاک پر جو درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل جب ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت بیان کی تو بے شک ہم اس وجہ سے جاہلوں کے نزدیک رافضی بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ لوگ ہیں نا کہ حضرت علی کی محبت زیادہ اگر غلبہ کر دیا جائے، حضرت علی کی محبت غالب ہو جائے تو جو ہے تو لوگ رافضی کہنے لگتے ہیں کہ یہ رافضی ہے کیا، اتنی محبت کر رہا ہے. لیکن نہیں. فرماتے ہیں لو شق قلبی لبدن وسطہ سطرانی قد خطابک کاتب. اگر میرے دل کو شک کیا جائے تو اس کے درمیان میں بغیر کسی کاتب کے لکھے 2 سطریں ظاہر ہوں گی. 2 سطریں ظاہر ہوں گی. ایک جانب شریعت و توحید ہے تو دوسری جانب اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. ایسی محبت ہونی چاہیے.
حضرت امام شافعی کا قول ہے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور پیاری اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔